لیے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ناظرین، پروگرام رپورٹرز ڈائری کے ساتھ میں ہوں جہانگیر اشرف۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کرونا میں سب سے زیادہ جو ڈسٹرب ہونے والا شعبہ تھا وہ تعلیم تھا، چاہے بچے ہوں چاہے تعلیمی ادارے ہوں، دونوں کو ہی بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ بچوں کو بغیر امتحان لیے پروموٹ کیا گیا۔ اگر 2021 میں بھی یہی صورتحال رہی اور دوبارہ سے اس تیسرے لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا گیا تو کیا کیا کنسیکوینسز آ سکتے ہیں، اسی پر بات ہوگی آج کے اس پروگرام میں، جس میں ہم بات کریں گے پرائیویٹ سیکٹر سے، گورنمنٹ سیکٹر سے اور محکمہ تعلیم حکام سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ اس نقصان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ اسے بات کرتے ہیں، سر بتائیے گا کہ مسلسل تعلیمی اداروں کو بند کیا جا رہا ہے اور تیسرا فیز اب آ گیا ہے اور سب سے زیادہ شاید بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ 2020 میں بمشکل 2-3 ماہ بچوں کو اسکول آنے کا موقع ملا، اب بھی 2 ماہ بھی مکمل نہیں ہوئے تھے بچوں کو اسکول آتے ہوئے کہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، تعلیمی اداروں کے ہاتھوں میں نوجوان نسل کی باغ ڈور ہے، اور یہی وہ ادارے ہیں جو نہ صرف بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قلم اور دنیا کے علاوہ بھی جو ہے زمانے کے جو مختلف چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہونا بھی سکھاتے ہیں۔ پچھلے سال سے جب سے کووڈ-19 شروع ہوا ہے، جب مارچ، یعنی یہ وہ دور ہے، یہ وہ پیریڈ ہے جب تعلیمی اداروں میں نئے سیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو پچھلے سال بھی کووڈ-19 کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا، حالانکہ اس وقت بھی گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اگر 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ بعد میں بھی یہ تعلیمی اداروں کو بند کرتے تو اس وقت اتنے زیادہ کیسز نہیں تھے۔ پھر 7-8 مہینے تعلیمی اداروں کو مسلسل بند رکھا گیا۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ بچوں کا جو تعلیمی حرج ہے اس کو منیمائز کیا جائے، آن لائن سسٹم جو اڈاپٹ کیا جائے، ٹیسٹوں کا سلسلہ آن لائن ٹیسٹوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر اسٹوڈنٹس اور طلبہ اسکولوں کے علاوہ، تعلیمی اداروں کے علاوہ گھروں میں بیٹھ کے سیکھ سکتے، اکیڈمیز میں جا کے اپنی اسٹڈی جو ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے، تو یقیناً پھر تعلیمی اداروں کا وجود نہ ہوتا۔ آن لائن اسٹڈی کے لیے کوششیں تو ضرور کی گئیں، لیکن بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ رورل ایریاز میں جہاں پہ آن لائن کی سہولت جو ہے بچوں کے پاس نہیں ہے۔ مختلف پیرنٹس کے مختلف ایشوز ہیں، فنانشیل ان کے ایشوز ہیں، وہ اپنے بچوں کو نیٹ کا پیکج نہیں کروا کے دے سکتے۔ تو 6 یا 7 مہینے جب ادارے مسلسل بند رہے اور اس کے بعد اداروں کو کھولا گیا، وہی اسٹوڈنٹس جب تعلیمی اداروں میں آئے تو ان کے وہ سب کچھ بھول چکے تھے جو انہوں نے پچھلے سالوں میں پڑھا تھا، کیونکہ اس پہ ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ اپنی جو رائے دیتے ہیں کہ جب آپ ایک ہفتہ بھی اپنے جو تعلیمی عمل ہے اس سے دور رہتے ہیں تو وہ جو نقصان ہے، وہ جو لاس ہے، وہ پورے سیشن میں اس کو پورا کرنا جو وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو 6-7 مہینے کے بعد جب ادارے دوبارہ کھلے 2 مہینے کے لیے، اس میں بھی یکسوئی کے ساتھ جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ جاری نہ رہ سکا، کیونکہ 50% تعداد آتی تھی۔ SOPs کو فالو کرنا جو وہ بڑا ضروری تھا، اور پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری سیکٹر نے کوشش کی کہ جو حکومت پاکستان نے SOPs ہمیں دیے ہیں ہم ان کو پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج تک کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں، کسی بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں، خواہ کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ایسا سامنے نہیں آیا جس کو یہ کرونا جو ہے وہ مرض ہوا ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ٹیچرز تھے انہوں نے بھی SOPs کو پورے طریقے سے فالو کیا۔ ایڈمنسٹریشن جو ہے ہم نے پورا ایک پلان تشکیل دے رکھا تھا اور ذمہ داری کے ساتھ اداروں کو چلا رہے تھے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ سیکٹر تھا جس میں تقریباً کوئی 5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ اسٹوڈنٹس SOPs کو فالو کرتے ہوئے کہ جب وہ گھروں سے نکلتے تھے وہ سینیٹائزر کا استعمال کرتے تھے، ماسک کا استعمال کرتے تھے، جب وہ تعلیمی اداروں میں آتے تھے وہاں پہ بھی ان کو سینیٹائز کیا جاتا تھا، ان کے کلاس رومز کو سینیٹائز کیا جاتا تھا۔ پھر پیرنٹس جو کہ کانشیس ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو ساتھ اسکول لے کر جانا ہے، ان کو ڈراپ کرنا ہے، پھر چھٹی کے بعد ان کو واپس بھی ہم نے لینا ہے۔ تو پھر پیرنٹس کی بھی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم بھی ان SOPs کو فالو کریں۔
سینیٹائزر کا استعمال کرنا، ماسک کا استعمال، یعنی ہیبٹ بن جاتی. اور چونکہ تعلیمی ادارے تربیت گاہ بھی ہیں اور بچوں کو جو ٹریننگ دی جاتی تھی تعلیمی اداروں میں اپنے اساتذہ کی طرف سے کہ بیٹا آپ نے کووڈ-19 سے نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے آس پاس کے جو رہنے والے لوگ ہیں. اور یہ سلسلہ بڑا زبردست رہا، بچوں کی ہیبٹ بن گئی، انہوں نے ماسک لگانا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا اور اپنے پیرنٹس کو قائل کرنا. یہ تقریباً کوئی 6-6.5 کروڑ کی تعداد بنتی تھی اور صرف یہی وہ لوگ تھے جو ایس او پیز کو فالو کر رہے تھے. اس کے علاوہ آپ کسی جگہ پہ مارکیٹ میں، منڈی میں، کسی بزنس سینٹر میں آپ ٹرانسپورٹ کا حال دیکھتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا. اور پھر ابھی جنوری سے دوبارہ تعلیمی اداروں کو کھولا گیا تو بہت زیادہ اس میں پورے سال میں، پورے سیشن میں تعلیمی نقصان ہوا. سلیبس کو کور کرنا بڑا مشکل ہو گیا، جس پہ ہم تکیہ کرنے یہ بیٹھے تھے کہ آن لائن اسٹڈی کی وجہ سے بچوں نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا. خاص طور پہ میں پبلک سیکٹر کی بات کروں تو ان میں تو چونکہ لوور مڈل کلاس کے جو پیرنٹس ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں، ان کے پاس تو یہ فیسیلیٹی جو ہے آن لائن اسٹڈی کی وہ 14% بھی نہیں ہے. ان بچوں کا بڑا نقصان ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے شاید انٹرنیشنل ان پہ کوئی دباؤ ہے، کوئی پریشر ہے. اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو پورے پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہیں. ابھی ہماری وفاقی وزیر تعلیم اور ہمارے چاروں صوبوں کے جو وزراء تعلیم ہیں ان کے بیانات آج سے 8-10 دن پہلے سامنے آ رہے تھے کہ پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم تعلیمی اداروں کو بند کر دیں. پہلے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. پھر یونیسیف کے حوالے سے اور یونیسکو کے حوالے سے، یو این او کے حوالے سے ان کی جو ایڈوائزری کمیٹیاں ہیں وہ اپنی رائے دے چکی تھیں کہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے سے بہت زیادہ بچوں کا تعلیمی نقصان ہو سکتا ہے. اتنا نقصان کرونا نہیں دے سکتا جتنا نقصان جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے سے ہو سکتا ہے. بالکل پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے یہ مطالبہ گورنمنٹ سے کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ تعلیمی اداروں کی بندش جو ہے اس کو پرولونگ نہ کیا جائے، کیونکہ پہلے فیز میں بھی یہی کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے 1 سے 2 ہفتوں کا کہہ کر 6 ماہ تک پرولونگ کیا گیا تعلیمی اداروں کی بندش کو. اگر اسی طرح 2020 کی طرح 2021 میں بھی مارچ سے شروع کیا گیا لاک ڈاؤن اگست سپٹمبر تک جائے گا تو بچوں کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا. اور پچھلے سال بچوں کو بغیر امتحان کے پروموٹ کیا گیا اور اس سال بھی اگر ایسا ہی کیا گیا تو یہ بچے ان فیوچر کہاں کھڑے ہوں گے، کہاں پر یہ ڈاکٹرز انجینئرز کا میرٹ جائے گا اور کہاں پر بچوں کا جو کیلیبر ہے، کیونکہ اگر بغیر امتحان کے ان کو آگے بھیجا جائے گا تو یقینی طور پر ان کا کبھی بھی جو امتحان سے گزرنے کے ٹیمپرامنٹ ہے وہ نہیں بن سکے گا. اور اس طرح سے تمام جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یقینی طور پر ان کو مالی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا کرونا لاک ڈاؤن کے دوران تعلیمی اداروں کو. اور اس حوالے سے یہی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور 24 مارچ کو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے کہ وہ فیصل آباد میں پرامن احتجاج کریں گے اور گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کریں گے کہ لاک ڈاؤن کو 28 مارچ سے آگے نہ لے جایا جائے اور تعلیمی اداروں میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے. کرونا میں سب سے زیادہ نقصان بلا شبہ تعلیم کے شعبہ میں ہوا، جس میں بچوں کی جو پڑھائی ہے وہ ڈسٹرب ہوئی، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ فائنینشلی ڈسٹرب ہوا. اور اس کے علاوہ تیسری بار جو لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے اس میں سب سے پہلے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا گیا. اس حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر اور تعلیم جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے، مستقبل میں مزید کیا خدشات موجود ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریجنل ڈائریکٹر سپیریئر کالجز چودھری محمد یوسف موجود ہیں، جو کہ پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. سر بتائیے گا کہ بلا شبہ 2020 میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوا کرونا کے تناظر میں وہ تعلیمی سیکٹر کا تھا، کیونکہ بچوں کو صرف 2 سے 3 ماہ پڑھنے کا موقع ملا. کیا سمجھتے ہیں اب دوبارہ سے تیسری بار لاک ڈاؤن میں تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا ہے اور انیشلی تو 2 ہفتوں کا کہا گیا ہے لیکن یہ پرولونگ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، تعلیم کہاں کھڑی ہے کرونا کے تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں کہوں گا کہ اگر ہم ٹھیک 1 سال پیچھے چلے جائیں تو انہی دنوں میں 2 ہفتوں کے لیے تعلیمی ادارے بند کرنے کا کہا گیا. وہ 2 ہفتے پھر بڑھا کے آہستہ آہستہ بڑھاتے وہ 6 ماہ تک لے گئے. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں تعلیمی جو فقدان پیدا ہوا، بحران پیدا ہوا، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 10-12 سالوں میں وہ بحران پہ قابو پایا جا سکے. دوسری بات کہ جب ستمبر میں ادارے کھلے 2 ماہ کے لیے، پھر بند کر دیے، پھر بند کر دیے، تو ان میں سنڈیز کی چھٹیاں نکال لیں، کچھ پبلک ہالیڈیز کی چھٹیاں نکال لیں، تو میرے حساب سے
پچھلے ایک سال میں اگر تعلیمی ادارے نیٹ ورکنگ ڈیز نکالے تو وہ 50-60 دن سے زیادہ نہیں بنتے پورے ایک سال میں. تو دیکھیں اگر کسی ملک کے تعلیمی ادارے ایک سال میں 365 دنوں میں سے صرف وہ 50 دن کھلتے ہیں تو کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے, کیا آپ توقع رکھیں گے کہ اس ملک کی تعلیمی حالت کیسی ہوگی؟ اور یہاں میں آپ کو ایک اور بہت اہم بات بتاتا چلوں کہ ہمارے اس پورے خطے میں یہ جس کو ہم جنوبی ایشیا کہتے ہیں, اس میں سب سے کم لٹریسی ریٹ افغانستان کا ہے اور پھر اس کے بعد پاکستان کا ہے. یعنی کہ ہم باٹم لائن پہ کھڑے ہیں اور تعلیم کو بند کر کے ہم اور کتنا نیچے چلے جائیں گے. مجھے تو ڈر ہے کہیں اللہ نہ کرے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ افغانستان سے بھی نیچے نہ چلا جائے اگر یہی حالات رہے تو. باقی رہی بات آپ کی کہ تعلیمی ادارے کھلنے کے حوالے سے 2 ہفتوں کا کہا, اور مجھے نہیں لگتا کہ 2 ہفتوں کے بعد یہ حکومت تعلیمی ادارے دوبارہ جو ہے آغاز کرے, کیونکہ پاسٹ ایکسپیرینس ہمارا اچھا نہیں ہے. ملک میں جتنے بھی خاص طور پہ اساتذہ کرام ہیں, بہت سارے اساتذہ کو میں جانتا ہوں جو بے روزگار ہو چکے ہیں, جنہوں نے یقین کیجئے کہ ریڑھی اور کھوکھے لگا لیے, تعلیم کے اس مقدس پیشے کو چھوڑ دیا. کس وجہ سے؟ اس بحران کی وجہ سے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ 2020 میں بچوں کو بغیر امتحان لیے پروموٹ کیا گیا, میٹرک اور انٹرمیڈیٹ, اور اب اس وقت جو 9th میں تھے وہ میٹرک میں 10th کلاس میں ہیں لیکن ایگزام دیے بغیر. جو 11ویں جماعت میں تھے وہ اس وقت 12ویں جماعت میں ہیں بغیر امتحان دیے. اگر 2021 میں بھی یہی سسٹم رہا, لاک ڈاؤن پرولونگ ہو گیا, اور منسٹر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے کہ شاید 2021 میں بھی ہمیں بچوں کو پروموٹ کرنے کی آپشن پر غور کرنا پڑے, کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا کرائیٹیریا ہوگا ان بچوں کو پروموٹ کرنے کا؟ پچھلے سال تو 9th کی بیس پر 10th میں پروموٹ کر دیا گیا, اسی کے نمبر کو ڈبل کر دیا گیا, فرسٹ ایئر کے نمبر کو ڈبل کر کے سیکنڈ ایئر میں دے دیا گیا. تو اب جو بچے میٹرک میں بغیر 9th کے ایگزام دیے اور فرسٹ ایئر کے ایگزام دیے سیکنڈ ایئر میں موجود ہیں, ان کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے گا؟ خدشہ کیا ہے؟ تعلیم کس طرف جائے گی؟ اور آگے جب یہ بچے انجینئرنگ میں یا میڈیکل میں جائیں گے تو میرٹ کیا بنے گا؟ بہت اچھا سوال کیا جی آپ نے. دراصل آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال میں حکومت نے سلیبس کو سمارٹ کر دیا, یعنی کہ سلیبس ریڈیوس کر دیے. اب اس چیز کی ہمیں بہت زیادہ حیرانگی ہے ایجوکیشنسٹ ہونے کے ناطے کہ جو بچہ انجینئر, ڈاکٹر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے اس کے لیے سلیبس جو اٹ سیلف ڈیزائن کیا گیا یہ بھی کم ہے, اور اگر آپ اس کو 40% اور ریڈیوس کر دیتے ہیں اور 40% سلیبس کم پڑھ کے کیا ایک بچہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے, اچھا انجینئر یا اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا کسی بھی پروفیشن میں وہ ایکسیلنس پہ آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ 60% سلیبس پڑھ کے ایک ڈاکٹر اچھا بن جائے یا انجینئر اچھا بن جائے. ہوگا کیا؟ ابھی شاید ان کو یہ رزلٹ نظر نہ آئے, لیکن جب ایک بچہ 5 سال بعد ڈاکٹر بن کے پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو وہ ڈاکٹر جو مکمل سلیبس پڑھنے کے بعد جب ڈاکٹر بنے, ان میں اور ان ڈاکٹرز میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. ان کے نالج میں اور ان کے نالج میں, ان کی ایکسپرٹیز میں اور ان کی ایکسپرٹیز میں بہت زیادہ ایک بہت بڑا فرق آئے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ جو تعلیمی بحران کے اثرات ہیں وہ بھی شاید نظر نہیں آ رہے, ان کے کانسیکوینسز 10-15 سالوں بعد تک ہمیں ملیں گے. ایک یہ بات. دوسری بات, حکومت کے پاس کرائیٹیریا کیا ہے؟ یہ جی ایک بہت بڑا جوک میں کہوں گا کہ لاسٹ ایئر 2020 میں تو جن بچوں کے فرسٹ ایئر کے ایگزام تھے, نمبر آئے تھے, انہی کو بیس بنا کر سیکنڈ ایئر کے نمبر الاٹ کر دیے, پاس کر دیا. اب جو بچہ سیکنڈ ایئر میں ہے, فرسٹ ایئر کے تو اس کے پیپر ہی نہیں ہوئے, تو پھر کرائیٹیریا کیا سمجھ آتا؟ اگر ایگزام ہی نہ لیں تو کیا میٹرک کے نمبروں کی بیس پہ ان کے نمبر لگائیں گے؟ اگر ایسا کر دیں, چلے آ جائیں میٹرک پہ, پھر جو بچہ اس وقت 10ویں میں ہے اس کے تو 9th کے نہیں ہوئے, تو اس کی بیس کیا بنائیں گے؟ کیا 8ویں کے نمبر بنائیں گے؟ تو یہ تو کوئی کرائیٹیریا بنتا ہی نہیں ہے. شاید ایک چیز ہو سکتی ہو کہ یہ جن بچوں نے 2 سال جن اسکولوں یا کالجوں سے پڑھا ہے, شاید ان کی انٹرنل جو اسیسمنٹ ہے, ایگزام ہے, سینڈ اپ ایگزام یا پروموشن ایگزام جو ہوتے ہیں, شاید ان کی بیس پہ نمبر لگائیں, لیکن یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. تو پھر بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی ایجوکیشن بورڈ ہے وہ ختم کر دیے جائیں. اگر انہوں نے ایسی فارمولے لگانے ہیں تو یہ جو ایجوکیشن بورڈ بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں جو کہ بہت زیادہ اہم ہے, جہاں پہ کسی نے کبھی غور ہی نہیں کیا, وہ یہ کہ پچھلے سال فرسٹ ایئر کے بچوں کی ایگزامینیشن فیسیں لی گئی ہوئی ہیں. اب وہ بچہ سیکنڈ ایئر میں ہے تو اصولی طور پہ تو وہی فرسٹ ایئر کی ایگزامینیشن فیسیں ان بچوں کی سیکنڈ ایئر کے ساتھ ایڈجسٹ کر دینی چاہیے تھی. ایسا بھی نہیں ہوا, دوبارہ سے ان سے فیسیں لی گئی ہیں. سیکنڈ ایئر کے بچوں کی فیسیں لی گئی تو پیپر ہی نہیں ہوئے, رزلٹ اناؤنس کر دیا, فیسیں پوری لی گئی ہیں.
تو یہ کسی قسم کی ہمیں کوئی ان کی پالیسیز میں استحکام نظر نہیں آ رہا. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی صحت کا اگر خیال بہت زیادہ ہے حکومت کو، اور اسی وجہ سے حکومتی نمائندگان کا یہی کہا جاتا ہے کہ تعلیمی ادارے بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی صحت کا خیال رکھا جائے. لیکن اب تو مارکیٹ میں کرونا کی ویکسین بھی آ چکی ہے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو کرونا کی ویکسین لگا رہی ہے. تو اگر یہی سلسلہ سکولز میں، کالجز میں بھی شروع کر دیا جائے اور تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے بجائے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جائے، تو یقینی طور پر ہمارے بچے تعلیم سے دوری کی بجائے تعلیم کی طرف مزید آگے بڑھیں گے، اور ہمارا جو لٹریسی ریٹ پہلے ہی بہت مایوس کن ہے اس کو مزید تنزلی سے بچایا جا سکے گا. بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے حوالے سے مارچ 2020 میں پہلا لاک ڈاؤن لگایا گیا تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے، اور 1 سال گزر چکا ہے اور موسٹ آف دا ٹائم ہمارے تعلیمی ادارے بند رہے. بچوں کو فزیکل کلاسز اٹینڈ کرنے کا موقع نہیں ملا. اسکول ہو، کالجز ہو، یونیورسٹیز ہوں، بچوں کی تعلیم خاصی ڈسٹرب ہوئی. اس حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آج کے اس پورے پروگرام میں، جس میں اسکولس لیول کی بات ہوئی، کالجز کی بات ہوئی. اب ہم یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے کہ یونیورسٹیز میں بچے کرونا کے 1 سال میں کہاں کھڑے رہے، کیا نقصان ہوا، ہمارا تعلیمی جو کوالٹی کا سٹینڈرڈ تھا اب وہ کہاں گیا، کیونکہ بچوں کو فزیکل کلاسز کا موقع نہیں ملا، آن لائن کی طرف ہم گئے. اس حوالے سے وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر روبینہ فاروق. ان سے ہم جانیں گے. میم بتائیے گا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کرونا کو 1 سال ہو چکا ہے، لاک ڈاؤن تیسرا فیز سٹارٹ ہو چکا، بچوں کی تعلیم خاصی ڈسٹرب ہوئی. سکولز لیول میں ایون گورنمنٹ نے خود کہا کہ بچوں کے رزلٹ 20% بلو چلے گئے. یونیورسٹیز کے حوالے سے کیا کہتی ہیں، بچے کہاں کھڑے ہیں کرونا کے 1 سال کے دوران؟ اچھا، ایسا ہے کہ جب پہلا لاک ڈاؤن ہوا ہم نے اسے ٹیمپرری سمجھا، اور اس ٹیمپرری میں ہم نے جب ٹیمپرری لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے انیشیلی ٹیچرز فزیکل موڈ کو ہی سمجھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی کوشش کی. ہمارے LMS اسٹرانگ نہیں تھے، ہمارا ایگزام سسٹم اسٹرانگ نہیں تھا، اور ہم نے پریزنٹیشنز پریپیئر کیں اور اسٹوڈنٹس کو اس طرح ایجوکیشن دینے کی کوشش کی. اب اس اینڈ پہ، ٹیچرس کے اینڈ پہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی بھی موجود تھی، ہمارے پاس ڈیوائسز بھی موجود تھیں، اور ہم نے اپنے ٹیچرس کو بہت ٹریننگز دیں. ملٹیپل سیشنز ہوئے. ہم نے 3 پلیٹ فارمز یوز کیے، جس میں تھا گوگل کلاس روم، اس کے علاوہ تھا ٹیمز اور زوم. اس کے علاوہ بھی ٹیچرز دن رات اسٹوڈنٹس کے کویسچنس کو واٹس ایپ پہ کرتے رہے، آنسر کرتے رہے، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارا ٹیچر ٹرین ہو جائے اور وہ اسی طرح اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرے. پر دوسرے اینڈ پہ کیا تھا، دوسرے اینڈ میں ہمارے اسٹوڈنٹس دور دراز علاقوں میں جا چکے تھے. ان کے پاس صرف فیس دینے کے ہی پیسے ہوتے تھے، وہ ڈیوائسز خرید نہیں سکتے تھے. وہاں ان دور دراز علاقوں میں گلگت بلتستان، بلوچستان یا اور اس طرح کے جو علاقے ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہیں تھی. تو جو ریسیونگ اینڈ تھا وہ تھوڑا ویک تھا. اس کی بیس پہ ہماری یونیورسٹی نے 2 موڈ پھر چوز کیے، سنکرونس اور اے سنکرونس. سنکرونس موڈ میں ہم نے لائیو لیکچر دیے اسٹوڈنٹس کو، اور ساتھ اے سنکرونس موڈ میں رہتے ہوئے ہم نے ان کے لیکچرز کو ریکارڈ کیا اور انہیں اسٹوڈنٹس کے پورٹلز میں پیسٹ کر دیا. تو اسٹوڈنٹس جب بھی چاہتے، جب بھی ان کے پاس انٹرنیٹ آتا یا ان کے پاس الیکٹریسٹی ہوتی، اس وقت وہ اس کو کھولتے اور اس سے انہوں نے اپنی لیکچرز پریپیئر کیے. جو پہلا جو سیشن تھا اس میں اسٹوڈنٹس بہت سیریس تھے، ٹیچرز بھی بہت سیریس تھے، اور اسٹوڈنٹس کو پتہ تھا کہ انہوں نے اس کا ایگزام دینا ہے اور اسے انہوں نے پاس کرنا ہے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ سیریسلی اس کو کرتے رہے. لیکن جب کیا ہوا کہ وہ پرولونگ ہو گیا لاک ڈاؤن، اور آخر میں ہم یونیورسٹیز بھی یہ سوچ رہی تھیں کہ ہم نے فزیکل آ جانا ہے، اسٹوڈنٹ نے فزیکل ایگزام دینا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس کو الاؤ نہیں
کر سکیں ہم کہ وہ فزیکلی آئیں, تو ہم نے ان کی اسائنمنٹ بیس ایگزام لیے اور اسی بیس پہ ان کی ایویلیویشن کی, وائیواز لیے, اور اسٹوڈنٹس پاس ہو گئے. اور ان میں سے اگرچہ وہ ایوریج گریڈ لٹل بٹ ابو ایوریج گئے, بہت ہائی گریڈر نہیں بنے, لیکن اس طرح ہم نے وہ ایگزام لے لیا. اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کمفرٹیبل زون میں آ گئے کہ بھائی جب بھی آن لائن کلاسز ہوں گی تو آن لائن ایگزام ہوگا, اور آن لائن ایگزام کا یہی موڈ ہوگا. تو اسٹوڈنٹ نے سیکنڈ لاک ڈاؤن میں, ٹیچرز نے تو وہی محنت کی, ان کی پروفیشن ہے ان کی, انہوں نے ڈیڈیکیٹلی کام کیا اور بہت بیسٹ اپنی سروسز دیں اسٹوڈنٹس کو. لیکن اسٹوڈنٹس یہاں پہ تھوڑے ریلیکس رہے, اور تبھی آپ نے دیکھا کہ جب ایگزام کا ٹائم آیا تو اس وقت لاک ڈاؤن سسپینڈ ہو گیا, اور یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو فزیکلی آنے کی پرمیشن مل گئی. اور جو ہی وہ فزیکلی آئے, ہم نے فزیکل ایگزام کے لیے ریڈی کر لیا اسٹوڈنٹس کو, لیکن اسٹوڈنٹس ریڈی نہیں تھے. اس کی بیس پہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو 3 آپشنس دے دیں کہ وہ آپ آن لائن 2 موڈ تھے, یا تو فرسٹ آن لائن موڈ یہ تھا کہ آپ گھر بیٹھ کے آن لائن ایگزام دیں, یا اور سیکنڈ آن لائن موڈ تھا کہ اپنے لیپ ٹاپ لے آئیں اور ہمارے کمپیوٹر یوز کر لیں اور آن لائن ایگزام یہاں بیٹھ کے دے دیں, کیونکہ یہاں پہ ہم انشور کر سکتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیٹ بھی ملے گا اور آپ کی الیکٹریسٹی بھی سسپینڈ نہیں ہوگی. اور تھرڈ آپشن تھا فزیکل ایگزام کا. تو پر ان آن لائن ایگزام لینے کے لیے ہماری, میں آئی ٹی ٹیم کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اس نے بہت محنت سے پورا ایگزام سسٹم بنا دیا. ہمارے ایل ایم ایس ہے وہ ان ہاؤس ہم نے پریپیئر کیا ہوا ہے, اور ایگزام سسٹم اس نے اس طرح بنایا کہ ہر کویسچن کو ٹائم بار کر دیا, ہر کویسچن, اور اسٹوڈنٹ انڈر سپرویژن, ایک ٹیچر کی سپرویژن میں 20 اسٹوڈنٹس آ گئے, کیمراز آن ہو گئے, اور اسٹوڈنٹ نے ایک اسپیسیفک ٹائم میں اس کویسچن کو سالو کرنا تھا. اور اگر وہ اس 10 منٹس میں وہ سالو نہ کر سکے تو اس کا کویسچن انسالوڈ ہی ختم ہو سکتا تھا یا سبمٹ ہو سکتا تھا. تو پھر اسٹوڈنٹس کو پتہ چلا کہ یہ تو ایکچوئل ایگزام سے بھی زیادہ اسٹرکٹ ہے. تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس انہوں نے چینج کر کے فزیکل ایگزام میں آ گئے, اور جس کی وجہ سے ہمیں جو چیلنجز ملے کووڈ میں, ہم نے اس سے اپرچونیٹیز کریٹ کیں. اب ہمارے پاس بہت اپرچونیٹی ہیں. اب ہم کچھ ڈگری پروگرام سوچ رہے ہیں کہ ہم آن لائن بھی آفر کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ پری ریک ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ڈیوائسز ہوں, انٹرنیٹ ہو. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم فیوچر میں ایسی پالیسیز بنائیں جس میں ان کو یہ فیسلٹیز بھی مل سکیں. اچھا میم, یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے فزیکل جو کلاسز نہ ہونے کے باعث تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور آپ نے احتجاج دیکھا نہ صرف آپ کی یونیورسٹی بلکہ پاکستان بھر کی تمام یونیورسٹیز کے بچے سڑکوں پر تھے کہ وہ اب تعلیم سے بچ رہے تھے, وہ ایگزام سے بچنا چاہ رہے تھے. کیا ہمارے بچے سہول پسند ہو گئے ہیں, ایگزام سے بھاگنا چاہ رہے ہیں آن لائن سسٹم کے بعد؟ دیکھیں, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں شاید یہ بچوں نے سوچ لیا ہے کہ جو ایگزام لیں گے, جو وہ ایگزام دیں گے اس کی بیس پہ انہیں ڈگری مل جائے گی, ڈگری کی بیس پہ وہ آن کر سکیں گے. اصل بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی پوری دنیا میں اب لوگ ڈگریز نہیں دیکھتے ہیں. آپ کو کسی پوزیشن پہ ہائر کرنا ہے, آپ کی کیپیبلٹی دیکھتے ہیں. تو اصل میں ہمارے اسٹوڈنٹس, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ایگزام جسٹ ٹو ایویلیویٹ ہے, ہمارے اپنے لیے ایویلیویشن کا ایک بیسک میتھڈ ہے. ادروائز تو اصل تو چیز وہ نالج ہے جو انہوں نے لیا ہے. تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ بھئی نالج پہ فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ وے آف ٹیچنگ اور وے آف ایگزامینیشن پہ وہ فوکس کریں. وہ سیلف اسٹڈیز ہیں ہم نے انہیں ای لائبریری کی ایکسیس بھی دی ہوئی ہے. تو انہیں اپنی اس ٹیکنیک پر فوکس کرنا چاہیے جو ہمارے ٹیچرز ان کو دے رہے ہیں. اچھا میم, یہ بتائیے گا کہ فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں, کیونکہ کرونا کے 3rd لاک ڈاؤن لگ چکا ہے, تعلیمی ادارے دوبارہ بند ہو چکے ہیں. مارچ 2020 شاید دوبارہ ریپیٹ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اب 2021 میں بھی مارچ میں ہی لاک ڈاؤن لگایا گیا, اور ابھی تو 2 ہفتوں کا کہا گیا ہے, لیکن پرولونگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں ہماری تعلیم کا, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, کیا ہمیں تمام کے تمام کو آن لائن پر ہی شفٹ کرنا ہوگا؟ اور بچوں کے حوالے سے کیا کہتی ہیں, کیونکہ بچے, گورنمنٹ خود کہہ چکی ہے کہ بچوں کے رزلٹ جو ہیں وہ 20% ڈاؤن ہو چکے ہیں. اس حوالے سے بچوں کے لیے کیا مشورہ ہے, اور ٹیچرز کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے کیا کرنا ہوگا, کیونکہ اب ٹیچرز کے لیے بھی چیلنج ہے کہ بچوں کو ڈسٹنس پہ رہتے ہوئے, آن لائن رہتے ہوئے پڑھانا بھی ہے, اور بچوں کو اچھا انڈرسٹینڈنگ بھی کروانی ہے. بچوں کے لیے, ٹیچرز کے لیے, اور فیوچر میں ایجوکیشن کا کیا رول دیکھ رہی ہیں, ادارے کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایز اے سوسائٹی بھی ہم نے رول پلے کرنا ہے. سب سے پہلا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس وقت
اسکول کالجز میں لا سکیں گے اور انہیں کوالٹی ایجوکیشن دے سکیں گے. اگر ہماری کمیونٹی میں ابھی گورنمنٹ جو ویکسینیشن کا کام شروع کر رہی ہے تو ویکسینیٹ کروا لیں اپنے آپ کو, اس ویری اسینشیل, تاکہ ایک دفعہ تو یہ امیونٹی ڈیولپ ہو جائے ہم سب میں, اور ہم اپنے بچوں کو تاکہ فزیکل لانے کے قابل ہو جائیں. اصل میں جو بچے یہاں پہ آتے ہیں وہ اپنے آپ کی سیفٹی نہیں کرتے اور وہ وائرس گھر لے کے جاتے ہیں جو کہ زیادہ ولنریبل ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں, ان تک وہ وائرس پہنچتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے تو ویکسینیشن کریں ساری پوری قوم, جب گورنمنٹ کہے اس وقت آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم اب ویکسینیشن کے بعد ہم اسٹوڈنٹس کو, ہم یونیورسٹیز یا کالجز زیادہ پریپیئر ہیں کہ ہم نے کیسز کو یا سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ہم نے 50% کلاسز لانی ہے تو 50% کو آن لائن کیسے رکھنا ہے, ہم نے صرف لیبس کے لیے اسٹوڈنٹس کو بلانا ہے تو کیسے کرنا ہے, یا ہم نے آن لائن ڈگری پروگرامز آفر کر دینے ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑا فردر چیلنج ہے کہ اگر آن لائن ڈگری پروگرام ہوئے تو بچے کیوں چاہیں گے کہ وہ پاکستان کی آن لائن ڈگریز پہ جائیں, وہ کیوں نہ UK, USA, کینیڈا کی ڈگری پروگرامز پہ جائیں. تو یہاں پہ ایک اور چیلنج ہے ہمارے ٹیچرز کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں, یونیورسٹیز امپروو کریں تاکہ وہ اب انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. دیکھیں اگر ہم آن لائن لے کے جائیں گے نا, پھر بھی ہمیں لیب کے لیے, ورک شاپس کے لیے فزیکلی اسٹوڈنٹ کو بلانا پڑے گا. تو اس میں جو ہمارے ریسورسز ہیں زیادہ ایفیشینٹلی یوز ہو جائیں گے. جتنے بھی رومز ہیں ہم ان کو لیبز میں کنورٹ کر دیں گے, ہینڈ آن ایکسپیرینس میں کنورٹ کر دیں گے. یونیورسٹیز جو ہیں پھر اس کام کے لیے فوکس کر لیں گی اپنی ریسورسز کو, اور آن لائن کلاسز تو دیں لیکن فزیکلی تو بلانا ہی پڑے گا اسٹوڈنٹس کو. اور برک مارٹر والا ماڈل آہستہ آہستہ ڈیلیوٹ ہوتا نظر آتا ہے. اچھا میم یہ بھی بتائیے گا کہ بچوں کے لیے, چونکہ کووڈ-19 کے بعد بچے جو ہیں وہ تعلیم سے بھاگتے نظر آ رہے ہیں, ایگزام سے جان چھڑاتے نظر آ رہے ہیں, تو بچوں کے لیے مشورہ کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں چاہے کوئی بھی سچویشن ہو, اصل میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ سوچیں کہ جو کچھ وہ اس وقت نالج لے رہے ہیں ان کی, اس سے انہوں نے ارن کرنا ہے. یہی ٹائم, چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے جو نالج لینے کا. اس کے بعد ان کے پاس پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونا ہے, تو اس حساب سے وہ اپنے آپ کو ریڈی کریں نہ, اور وہ سیلف اسٹڈی کی طرف زیادہ فوکس کریں, ای لرننگ پہ زیادہ فوکس کریں. اگر کہیں کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے تو ہماری بکس موجود ہیں, ہزاروں یوٹیوب کے لیکچرز, ایک لیکچر سے سمجھ نہیں آ رہی, بے شمار بڑی یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے وہ لیکچرز نکال کے پڑھیں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کریں. اور اس میں ان کو یہ بھی بینیفٹ ہے کہ وہ ٹریول نہیں کر رہے, وہ کہیں ہاسٹلز میں نہیں ٹھہر رہے, تو انہی ریسورسز کو وہ اکٹھا کر کے اپنے لیے ٹولز اکٹھے کریں جن سے وہ آن لائن ایجوکیشن کو امپروو کر سکیں اپنی اس سے. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر روبینہ فاروق ہمارے ساتھ موجود تھیں, جو کہ اپنی ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ دے رہی تھیں کہ کووڈ-19 میں تعلیم کہاں کھڑی ہے, تعلیمی ادارے کہاں کھڑے ہیں, کیا نقصان ہو چکا ہے, کس طرح سے اس کو گین کیا جا سکتا ہے, بچوں کے لیے, طلباء کے لیے مشورے کیا ہو سکتے ہیں. اور یقینی طور پر ہمارے نہ صرف طلباء کو خود آگے آنا ہوگا, اپنے خود اپرچونٹیز کو تلاش کرنا ہوگا, خود سیلف جو ہے اس کو زیادہ ٹائم دے کر پڑھائی پر لگانا ہوگا. یہ نہ ہو کہ اس ٹائم کو وہ فارغ جان کر ویسٹ کر دیں اور بعد میں ایگزام کے ٹائم پر دوبارہ سے, جس طرح پچھلے سیمسٹر میں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ بچے احتجاج پر تھے کیونکہ ایگزام سے بھاگنا چاہ رہے تھے, کیونکہ کووڈ-19 میں فزیکل کلاسز کا موقع بچوں کو نہیں مل پایا بہت زیادہ, اور آن لائن کو ہمارے تمام بچوں کی طرف سے ایکسیپٹنس کا جو لیول تھا اب وہ ایک جیسا نہیں رہا. تو اس حوالے سے یقینی طور پر اداروں کو, طلباء کو, اساتذہ کو مل کر اب اس صورتحال سے نمٹنا بھی ہے, اور اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ آن لائن ہی اب واحد ذریعہ ایسا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن لگتا ہے, تعلیمی اداروں کی بندش طویل ہوتی ہے, تو ہم آن لائن سسٹم سے ہی تعلیم سے جڑے رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یقینی طور پر بچوں کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو اپنی کیپیسٹی مزید انہانس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب فزیکل انٹریکشن ان کا کم سے کم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ, اور آن لائن کس طرح سے بچوں کو ڈیلیور کرنا ہے یہ بھی ہمارے اساتذہ کو سیکھنا ہوگا. اور یقینی طور پر لیبز جو ہیں وہ فزیکل کے بغیر بالکل ناممکن ہے, تو بچوں کو اگر یونیورسٹیز, اسکول, کالجز لیب کے لیے بلایا جاتا ہے تو یقینی طور پر
ان کو بھی ضرور اس میں تعاون کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بچے اس ٹائم کو ضائع کر دیں, بلکہ اس ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنے اساتذہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے, چاہے وہ آن لائن ہو چاہے فزیکل ہو. کسی بھی صورت میں ہمیں تعلیم سے دور نہیں بھاگنا چاہیے. بھائیو وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. بھائیو وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. کرونا لاک ڈاؤن میں بلا شبہ تعلیم کا بہت نقصان ہوا. بچوں کی جو ایگزام ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے, بچوں کو بغیر امتحان لیے پروموٹ کیا گیا پچھلے سال. اس حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر کی, اسکولز کی, کالجز کی بات بھی کی گئی آج کے اس پروگرام میں. اسی حوالے سے محکمہ تعلیم کا موقف جاننے کے لیے ڈی یو سیکنڈری ایجوکیشن افتخار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سے میں بات کریں گے کہ کرونا میں تعلیم کس حد تک متاثر ہوئی. سر بتائیے گا کہ 2020 کی اگر بات کریں تو بامشکل ہی 2-3 ماہ بچوں کو کلاسز اٹینڈ کرنے کا موقع ملا, اور کرونا میں سب سے زیادہ جو لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا وہ تعلیمی اداروں کو تھا, چاہے وہ یونیورسٹی ہو, اسکول ہو, کالج ہو. کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا متاثر ہوئی ہماری تعلیم, اور بچوں کی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کتنا نقصان ہوا؟ کیا اس نقصان کو بچوں کے پورا کیا جا سکے گا؟ شکریہ جہانگیر. جیسا کہ آپ کا سوال ہے, ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے انسان کی زندگی ہے, اور انسان کی زندگی کے بعد باقی چیزیں اپنا آتی ہیں, اور اس میں بھی اگر آپ پرائرٹائز کریں تو زندہ رہنے کے لیے خوراک بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور تعلیم اس کے بعد میں آتی ہے. تو سب سے پہلے تو جس طرح گورنمنٹ نے میرے بچے کو مجھے سیو کرنے کے لیے مختلف میئرز اڈاپٹ کیے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اپنا بہتر اقدام تھے. موجودہ ویو کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو پرانا اپنا پچھلا تھا اس میں 3 مہینوں میں ہمارے 15 پازیٹیو کیسز تھے. اس وقت 2 مہینوں میں 94 پازیٹیو کیسز ہیں. تو جس ریشو سے یہ پازیٹیو کیسز آ رہے تھے, گورنمنٹ نے اچھا ڈیسیژن کیا ہے کہ فیصل آباد کے اپنا وقتی طور پہ سکولز بند کیے ہیں. جہاں تک آپ کا ہے کہ جی تعلیم کو نقصان ہوا ہے, اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بچہ جب سکول میں نہیں آئے گا تو یقیناً اس کا لاس تو ہوگا, لیکن اس لاس کو برج کرنے کے لیے مختلف آپشنز جو ہیں, مختلف میئرز جو ہیں وہ گورنمنٹ اس سے پہلے بھی لے رہی ہے, اب بھی لے رہی ہے, جیسا کہ آن لائن کلاسز کا تھا اور باقی اپنا. تو یقیناً اپنا کوئی نہ کوئی حل گورنمنٹ مشاورت کے ساتھ جو ایجوکیشنسٹس ہیں اور جو ارباب اختیار ہیں جن کا ڈیسیژن میکنگ میں اپنا رولز ہیں, تو ان کی بیسس پہ پراپر ڈیسیژن لے کے انشاءاللہ اس سے بھی کمبیٹ کریں گے اور کوئی نہ کوئی اچھا حل نکلے گا. اچھا سر, 2020 میں جب لاک ڈاؤن ہوا تو تب بھی 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن تھا, لیکن وہ پرولونگ ہوا 6 ماہ تک. پہلے فیز میں تعلیمی ادارے بند رہے. کیا 2021 کا جو لاک ڈاؤن 2 ہفتوں کے لیے لگا ہے یہ پرولونگ ہونے کے چانسز موجود ہیں؟ سر یہ تو سٹیٹس بتائیں گے, اپنا مختلف اضلاع میں جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کی بیسس پہ اپنا گورنمنٹ فیصلہ کرے گی, تو اسٹیٹسٹکس کی بیسس پہ فیصلہ ہوگا. میں تو شاید اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہوں کہ یہ کوئی کامنٹ کر سکوں کہ اس 15 دن کے بعد یہ پرولانگ ہوگا یا نہیں ہوگا. گورنمنٹ اس پہ بہتر فیصلہ کرے گی. اچھا سر, پچھلے فیز میں بالخصوص پہلے فیز میں دیکھا گیا کہ بچوں کے ایگزام ہونا تھے انٹرمیڈیٹ کے اور میٹرک کے, وہ نہیں ہو سکے, بچوں کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو اگر بغیر امتحان پروموٹ کیا جائے گا تو ان کی جو کیلیبر ہے, ان کی کیپیسٹی ہے, یا اس کو آپ جج نہیں کر رہے لیکن ان کو اگلی کلاس میں بھیج رہے ہیں, کیونکہ بورڈ کا جو رزلٹ اگر دیکھیں تو وہ بمشکل 60% تک 70% تک رہتا ہے, لیکن آپ نے 60-70 کی بجائے سب بچوں کو اگلی کلاس میں بٹھا دیا. اب اگر اس سال بھی ایسا ہی ہوا اور لاک ڈاؤن آپ کا آگے جاتا ہے اور بچوں کے امتحان نہیں لیے جاتے, اور وزیر تعلیم وفاقی جو ہیں شفقت محمود وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ شاید اب بھی دوبارہ یہ آپشن استعمال کیا جائے کہ بچوں کو پروموٹ کرنے کی طرف جایا جائے, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے نتائج آ سکتے ہیں مستقبل میں؟ اچھا جہانگیر, آپ کا جو اپنا ہے, میں گورنمنٹ کے جو فیصلے ہوں گے, گورنمنٹ کی جو ڈائریکشنز ہوں گی, چونکہ ہم امپلیمنٹرز ہیں تو ہم ان کو امپلیمنٹ تو ڈیفینیٹلی کریں گے. لیکن ایک میری تجویز ہے کہ چونکہ جب ہمارا سرکاری سیکٹر میں بورڈز کے امتحان ہوتے ہیں یا یونیورسٹی کے امتحان ہوتے ہیں تو وہ فاصلے پہ بٹھا کے ہوتے ہیں.
बाकी रह गया सैनिटाइज़ करना, मास्क लगाना। ये बच्चे चूँकि यूज़ टू हो चुके हैं, वो मास्क भी लगा रहे हैं। हम सैनिटाइजेशन जो है उसको इंश्योर भी कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन में सिर्फ एक है वेन्यू जहाँ पे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और वो है जब हम सीटिंग प्लान अवेज़ा करते हैं दीवारों के ऊपर या मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ से बच्चे देखते हैं कि मैंने किस सीट पे बैठ के इम्तहान देना है। अगर हम वो इवेंट जो है वो कंट्रोल कर लें और वहाँ गैदरिंग्स ना होने दें तो एग्ज़ाम मेरे ख़्याल में कंडक्ट हो सकता है। और मेरी सबमिशन है, क्योंकि हम सजेस्ट कर सकते हैं, हम फैसला दे नहीं सकते, तो मेरी सजेशन है कि अगर बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सेंटर्स के ऊपर अल्फ़ाबेटिकल रोल नंबर्स अरेंज करके भेजें, तो उसको फिर हम सेगमेंट्स में डिवाइड करके बच्चों को आध घंटा पहले बुलवा के एक एक बच्चे को 10-10, 20-20 एक एक सुपरवाइजरी स्टाफ को 10-10, 20-20 बच्चों का डाटा दे के हम उनको प्रॉपरली 1 बाय 1 अपना उनकी सीटों के ऊपर बैठा सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशन के अंदर, हॉल के अंदर तो बच्चा चूँकि पहले ही फासले पे बैठ रहा होता है तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। लेकिन मैं फिर वही अपना कहूँगा कि मैं तो गवर्नमेंट के साथ हूँ। गवर्नमेंट जो फ़ैसला करेगी यकीनन वो बेहतर फ़ैसला होगा, क्योंकि वो मेरा अकेले का फ़ैसला नहीं होगा। वहाँ पे बहुत सारे ब्रेन बैठ के फ़ैसला करेंगे। जो फ़ैसला होगा इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट किया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि चूँकि गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट आपने करवाना है बतौर महकमा तालीम अथॉरिटीज़ के और हुकाम के, और आपके पास ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बहुत ज़्यादा एहतजाज सामने आता है। पहले फ़ेज़ में भी एहतजाज हुआ, सेकंड फ़ेज़ में भी एहतजाज हुआ। अभी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से 24 मार्च को कॉल दी गई है एहतजाज की कि इस लॉकडाउन को 28 मार्च से आगे ना बढ़ाया जाए। एक बात ये कि आपके जो विज़िट्स होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के प्राइवेट स्कूल्स को बंद करवाने के हवाले से, उसमें किन चीज़ों को देखा जाता है, क्या कार्रवाई की जा सकती है, और प्राइवेट सेक्टर को क्या सजेशंस है आपकी तरफ से बतौर महकमा की तरफ से, क्या क्या हदायत प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कहते हैं कि अगर लॉकडाउन होगा तो उनकी फ़ीसें रिकवर नहीं होंगी और उसके रिस्पॉन्स में टीचर्स को पे नहीं किया जाएगा। बहुत ज़्यादा टीचर्स बेरोज़गार हुए पहले 2 फेज़ में, बहुत ज़्यादा बच्चे तालीम से बाहर चले गए, और आपने ख़ुद भी देखा कि गवर्नमेंट ने जो आपकी एडमिशन कैंपेन थी वो इसी वजह से थी कि आपके बच्चे स्कूलों को छोड़ गए हैं। क्या समझते हैं कि अब तीसरे फेज़ में दोबारा से लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? क्या और टीचर बेरोज़गार होंगे प्राइवेट सेक्टर के, क्या और बच्चे तालीम छोड़कर जाएंगे? इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? सर, जहाँ तक आपका छोड़ के जाने का है, मेरा ख्याल है वो जितने लोगों ने छोड़ना था वो छोड़ गए। अब तो वापसी का सफ़र है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को भिजवा रहे हैं। हमने स्कूल काउंसल्स और स्कूल में जो मुख्तलिफ अपना सोसाइटी के लोग हैं उनको तालीम चैम्पियन के नाम से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो अटैम्प्ट्स ले रहे हैं। अब वापसी का सफ़र जारी है। यकीनन जो आपने अपना कहा है कि जी पहले डैमेज हुआ है, बच्चे अपना यकीनन गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं वो गैप ब्रिज होगा। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का है तो ज़ाहिर है उनकी इनकम इसी से है, उनकी कोशिश तो है कि ये कारोबार चले। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पहले मेरा बच्चा है, फिर बाकी सारा सिस्टम है। अगर बच्चा सिक्योर है तो सारा निज़ाम सिक्योर है। अगर बच्चा सिक्योर नहीं है तो फिर उसको अदारे में लाना या ना लाना बेसूद है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान हमारे साथ मौजूद थे, और उनका कहना है कि पहली प्रायोरिटी बच्चे की सेहत है। अगर बच्चा सेहत और तंदुरुस्त होगा, ज़िंदगी होगी, तो फिर उसके साथ बाकी लवाजमात हैं, खाना पीना हो, तालीम हो, सेहत हो, वो सारी चीज़ें बच्चे के साथ हैं। तो इसलिए हुकूमत के जो भी अहकामात होंगे उन पर अमल दरामद करवाना महकमा तालीम हुकाम की ज़िम्मेदारी होगी। लेकिन उनकी तरफ से ये सजेस्ट भी किया गया कि अगर किसी भी सूरत हाल में लॉकडाउन को मज़ीद एक्सटेंड भी अगर करने की ज़रूरत पड़ जाए तो इम्तिहान जो बच्चों के हैं वो ज़रूर कंडक्ट करवाना चाहिए। जिस तरह 2020 में हुआ कि बच्चों को एग्ज़ाम के बगैर प्रमोट किया गया, अगर इस साल भी ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पर बच्चों में मुस्तकबिल जो उनका है वो दाव पर होगा, क्योंकि उनको बग़ैर इम्तिहान से अगर गुजारे आप अगले क्लासेस में प्रमोट करते जाएंगे तो मुस्तकबिल में वो डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन उन्होंने ना तो किसी एग्ज़ाम से गुज़र उनका हुआ होगा और ना ही उनका सिलेबस, चूँकि सिलेबस भी स्मार्ट सिलेबस किया गया है तो इस हवाले से उन्होंने ना तो मुकम्मल सिलेबस पढ़ा है और ना ही वो किसी पैरामीटर से गुजर कर आगे गए हैं। तो इस हवाले से तमाम जो हल्के हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हुकाम हो, उनकी तरफ से यही सजेशन है कि तालीमी अदारों को बंद करने का जो सिलसिला है वो कम से कम होना चाहिए, और बिलखसूस एग्ज़ाम के हवाले से एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट करने चाहिए। अब देखना यह है कि 28 मार्च के बाद हुकूमत इस लॉकडाउन को प्रलोंग करती है या दोबारा तालीमी अदारों में ज़िंदगी लौट आती है, लेकिन हम दुआगो हैं कि कोरोना का ख़तरा जो है वो टले और हमारे बच्चों को तालीमी अदारों में आने का मौका मिले ताकि वो अपनी तालीम को रेगुलर बुनियादों पर जारी रख सकें और मुल्क का अच्छा शहरी बन सकें। प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।